السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں کوئی لمبا چوڑا تقریر اور خطاب کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میرے سامنے ایک کتاب رکھی ہے، انہی کے چند صفحات آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان صفحات کو ضرور سنیں گے اور اپنی زندگی میں اسے اتارنے کی کوشش کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب میں اس کتاب کو پڑھنا شروع کرتا ہوں، ذرا بغور سماعت فرمائیے گا۔ دوستو، آج جو مضمون ہم پڑھنے والے ہیں اس کا نام خیانت ہے۔ جس طرح امانت کی حفاظت اور اس کی ادائیگی کی قرآن و سنت میں بڑی فضیلت آئی ہے، اسی طرح امانت کی حفاظت میں کوتاہی کرنے اور اس میں خیانت کرنے پر قرآن و حدیث میں بڑی سخت وعیدیں بھی سنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جس قوم سے امانت داری کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور ہر چیز میں خیانت کرنے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، بلکہ وہ دن بدن پستی کی طرف جاتی رہتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو خیانت بہت ہی ناپسند ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خیانت کرنا منافق کی علامت ہے۔ خیانت کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دل میں یہ احساس بالکل نہیں ہوتا کہ ان کو ایک دن آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ غرض یہ کہ ایک کامل ایمان والا امانت میں کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کرنے کو منافق کی علامت اور نشانی قرار دیا ہے۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے تو اسلام کو ظاہر کرتا ہے، مگر دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اور اپنے دل میں کفر کو ہی چھپائے رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور خیال کرے کہ میں مسلمان ہوں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بتائی ہے منافق کی، اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 جب وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، نمبر 3 جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ مومن جھوٹا اور خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فطرت میں ہر طرح کی عادتیں ہو سکتی ہے، مگر اس میں جھوٹ اور خیانت کی صفت نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج ہم مسلمان انہی دونوں چیزوں میں زیادہ تر پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اگر واقعی مسلمان ہے تو اس کی فطرت میں جھوٹ اور خیانت جیسی انتہائی گندی حرکت نہیں ہو سکتی، اور اس کو ایمان کی حقیقت ابھی نصیب نہیں ہوئی ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ ان بری عادتوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کی فکر کرے۔ خیانت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 2 شریک آدمیوں کے درمیان تیسرا ہوں۔ میں 2 شریک آدمیوں کے درمیان تیسرا ہوں، جب تک ان میں سے کوئی شریک اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے، لیکن جب ان میں سے ایک ساتھی دوسرے کے ساتھ خیانت کر لیتا ہے تو میں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ یعنی جب 2 آدمی مل کر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہ صرف 2 ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان میں ایک اللہ تعالیٰ بھی ہوتے ہیں جو ان دونوں کی مدد فرماتے ہیں اور ان کے کاروبار میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ اسی وقت تک رہتا ہے جب تک کہ دونوں امانت داری کے ساتھ اس کاروبار کو انجام دیتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی آدمی دوسرے کے ساتھ خیانت کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے کاروبار سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ خیانت کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ مال غنیمت یا اجتماعی چیزوں میں خیانت کرنا سخت گناہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ خیبر کے موقع پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس آدمی کا اللہ کے راستے میں انتقال ہو جائے اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے، اور یہ شخص تو ایسا ہی تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرما رہے ہیں؟
صحابہ کی یہ حالت محسوس کر کے آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھی نے اللہ کے راستے میں ہوتے ہوئے خیانت کی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو مال غنیمت میں سے چند دانے موتیوں کے ملے جو 2 درہم کے برابر بھی نہ ہوتے۔ اتنی کم مقدار میں انہوں نے خیانت کی تھی، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض تھے کہ ان کے نماز جنازہ انہوں نے نہیں پڑھائی اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ پڑھا لیجئے۔ یوں تو ہر طرح کی خیانت حرام ہے، مگر ایسے مال میں خیانت کرنا جس میں بہت سے لوگوں کا حق ہو بہت ہی سخت گناہ ہے، کیونکہ اگر ایک شخص کے ساتھ خیانت کی جائے تو اس کو پہچاننا آسان ہے، لیکن اجتماعی چیزوں میں خیانت کر لی جائے تو ان کو ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ اب جو چیپٹر آ رہا ہے، خیانت کرنے والا قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کو لے کر آئے گا۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک رسی لے کر آیا اور کہا کہ یہ رسی ہے جو ہمیں مال غنیمت میں مل گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے بلال کی آواز سنی تھی جب اس نے 3 بار پکارا تھا کہ جس کے پاس مال غنیمت کی کوئی چیز ہو وہ لے آئے؟ اس نے کہا جی ہاں، یہ آواز تو میں نے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیوں اسے لے کر نہیں آیا؟ اس پر اس شخص نے عذر پیش کیا جو قابل قبول نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہی اسے قیامت کے دن لے کر آنا، میں تجھ سے ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسی اس لیے قبول نہیں فرمائی کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسی اس لیے قبول نہیں فرمائی کہ اس میں تمام لوگوں کا حق تھا اور سارے لوگ ادھر ادھر چلے گئے تھے، اب ہر ایک کو پہچاننے کا موقع نہیں تھا۔ خیانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم خیانت کے مفہوم کو صحیح طور پر نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیے کہ امانت کے مفہوم میں جتنی چیزیں داخل ہیں ان سب میں کوتاہی کرنے کا نام خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو اور نہ جانتے بوجھتے اپنی امانت میں خیانت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو اور نہ جانتے بوجھتے اپنی امانت میں خیانت کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپس میں رکھی جانے والی امانتوں میں خیانت کرنے سے منع کیا اور اس کے ساتھ ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہمارے ذمہ آتے ہیں ان میں خیانت کرنے سے بھی منع کیا۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ہم پر جو ذمہ داریاں آتی ہیں، یعنی شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ سب امانت میں داخل ہے اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا خیانت ہے۔ استعمال کے لیے لی ہوئی چیز کو واپس نہ کرنا یا کوتاہی کرنا خیانت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنے پاس نہیں ہوتی اور اس کی ضرورت ہوتی ہے تو استعمال کے لیے دوسرے سے مانگ کر لاتے ہیں۔ مثلاً آپ کو ایک کتاب کی ضرورت پڑی اور آپ کے پاس وہ کتاب نہیں تھی، آپ دوسرے سے اس کو مانگ کر پڑھنے کے لیے لائے، اس کو شریعت میں عاریت کہتے ہیں۔ یہ بھی امانت ہے اور ضروری ہے کہ اس کو استعمال کر کے جلدی سے واپس کر دیں۔ اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور واپس نہ کرنا خیانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاریت یعنی استعمال کے لیے لی ہوئی چیز لوٹائی جائے گی۔ میاں بیوی کا اپنی رازدارانہ باتیں دوستوں کو بتانا سب سے بڑی خیانت ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک امانت کی سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے اور آپس میں میل ملاپ کرے، پھر یہ شخص ان باتوں کو اپنے دوستوں میں پھیلا دے۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے۔ بغیر اجازت لیے کسی کے گھر میں تاک جھانک کرنا خیانت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جن کا کرنا کسی کے لیے حلال نہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص کسی جماعت کا امام بنے پھر اس کو چھوڑ کر صرف اپنے لیے ہی دعا کرے، اگر ایسا کیا تو اس نے خیانت کی۔ دوسری چیز یہ کہ کوئی شخص اجازت لیے بغیر کسی کے گھر میں نظر ڈالے، اگر اس نے ایسا کیا تو اس گھر والوں کے ساتھ خیانت کی۔ اور تیسری چیز یہ کہ کوئی شخص پیشاب پخانہ کو روکے ہوئے نماز نہ پڑھے جب تک اس سے فارغ نہ ہو جائے۔
حضرات گرامی، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے خیانت کے عنوان پر آج جو باتیں کہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موٹی موٹی باتیں آپ سے بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خیانت کرنا منافق کی علامت ہے۔ خیانت کرنے والا اللہ کی مدد اور رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اجتماعی چیزوں میں خیانت کرنا سخت گناہ ہے۔ میاں بیوی کا اپنی رازدارانہ باتیں دوستوں کو بتانا سب سے بڑی خیانت ہے۔ نیز اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں جھانکنا بھی خیانت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ نے اب تک پورا دیکھ لیا ہے تو آپ اپنے 4 دوستوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی ثواب میں حقدار بن جائیں۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں یاروں میں ضرور پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔